اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ اس کلام کو سنیں، میری یہ خواہش ہوگی اور دستبستہ گزارش ہوگی کہ جناب استاد مکرم جاوید احمد غامدی صاحب کو میں مدعو کروں اور ان سے میں یہ جانوں کہ پورے قرآن کو انہوں نے متعدد دفعہ پڑھا اور پوری زندگی قرآن مجید ہی کو پڑھنے پڑھانے میں صرف کی، اور اپنی علمی محنت، اپنی جدوجہد، اپنی صحیح کا میدان و مرکز بھی قرآن مجید ہی کو بنایا، قرآن کی تفسیر لکھی، ایک بہت لمبا عرصہ اس میں انہیں لگا۔ غامدی صاحب قرآن مجید خود اپنے بارے میں کیا کہتا ہے اس کو تو بیان کرتے ہیں، دنیا تک ان کی بات پہنچتی ہے، لیکن میں ایک مختلف رنگ سے چاہوں گا کہ ان سے ہم سمجھیں کہ بطور انسان جب انہوں نے خود قرآن کو پڑھا تو ایک ذہین آدمی، ایک پس منظر رکھنے والا آدمی، فکر کا، فلسفے کا، تاریخ کا، وہ کیا چیز ہے کہ جو ان کو متاثر کرتی ہے جب وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں، اور قرآن مجید کے اندر وہ کیا اعجاز ہے چھپا ہوا کہ جس کو اگر ہم ایکسپلور کر کے دنیا تک پہنچا دیں تو ایک حقیقی تبدیلی رونما ہو سکتی ہے۔ میں درخواست کروں گا جناب جاوید احمد غامدی صاحب سے کہ تشریف لائیے اور اپنے ذاتی تجربات اللہ کی کتاب کے حوالے سے بیان کیجیے، اور ساتھ ساتھ یہ ہمارے دوستوں نے جو پروجیکٹ کیا ہے ان کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی۔ تشریف لائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برسوں پہلے کی یاد ہے، وہ ذہن کے منصہ پر کیسے نمودار ہوئی اس کی تصویر تو شاید میں نہ کھینچ سکوں، لیکن کسی حد تک کوشش کروں گا کہ اس تاثر کو منتقل کروں۔ میرا ذہنی اور فکری پس منظر تمام تر تصوف، فلسفہ اور ادب کا تھا۔ میرے والد اسی پس منظر میں بہت سی کتابیں بھی اپنے ہاں جمع کیے ہوئے تھے، اور ان کی عام گفتگوؤں میں بھی یہی علوم زیر بحث رہتے تھے۔ چنانچہ ایک طالب علم کی حیثیت سے تصوف کی کتابیں، ادب کی کتابیں، اعلیٰ ادب، خاص طور پر فارسی ادب، یہ برسوں میرے مطالعے میں رہا تھا۔ فلسفے کی طرف فطری رجحان تھا، اور اپنے مدرسے کے زمانے ہی میں اس کے پاس اہم چیزیں ذہن میں سوالات، الجھنیں اور اشکالات پیدا کرنے کا باعث بن چکی تھی۔ اس میں ایک احساس سا تھا کہ مذہب، مذہبی فکر یا مذہبی متون، مذہبی ٹیکسٹ، یہ عوام کی چیز ہے، یعنی ان کے معاملے میں شاہ ولی اللہ نے جو بات کہی ہے وہی زیادہ تر ذہن پر چھائی ہوئی تھی۔ عام لوگوں کی، اور عام لوگ ظاہر ہے کہ بہت بڑی تعداد میں ہے، یہ ضرورت تھی کہ ان کو کوئی چیز ذرا، جیسے بہت معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، ڈرا دھمکائی یہ سمجھائی جا سکتی ہے تو یہ کچھ سمجھا دی جائے، اور جو سوسائٹی میں مظالم پیدا ہوتے ہیں یا عام آدمی کو جو ضرورتیں ہیں ان کا ازالہ کر دیا جائے، اور انسان کی نسل اور دین اور اس کی عقل اور اس کے مال اور اس طرح کی چیزوں کی حفاظت کے کچھ قاعدے، ضابطے، قوانین دے دیے جائیں۔ مذہب یا جو پیغمبروں کا مذہب ہے اس کا دائرہ اصل میں یہی ہے۔ تو پھر عرض کر رہا ہوں بہت معذرت کے ساتھ، محض اس تاثر کو بیان کرنے کے لیے کہ ایک ذرا پست علم کا احساس تھا، اور یہ میں سمجھتا تھا، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، کہ برتر علوم شاید اور ہیں، وہ ادب ہے، وہ فلسفہ ہے، وہ شاعری ہے، وہ فنون لطیفہ ہے، اور اس طرح کی چیزیں۔ اسی تاثر میں قرآن مجید بھی پڑھتے تھے، رمضان آتا تھا تو سنتے بھی تھے قرآن مجید، اور جو ہمارے ہاں تفسیریں ہیں قرآن مجید کی، میں چونکہ اسلامی علوم سے بہت بچپن سے واقف ہوں، عربی زبان سے، فارسی زبان سے، تو ان کی طرف مراجعت کا موقع بھی ملتا تھا۔ اس میں قرآن بہت کم، اور اس کے نیچے جو کچھ لکھا ہوتا ہے وہ اگر مثال کے طور پر آپ زمخشری کو پڑھ رہے ہیں، طباطبائی کو پڑھ رہے ہیں، یا آپ طبری کو پڑھ رہے ہیں، تو وہ زیادہ آپ کا احاطہ کرتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد کے زمانے میں جب مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی سے تعارف ہوا،
اور ان کی تفہیم القرآن مطالعے میں آئی تو ایک حد تک یہ محسوس ہونے لگا کہ قرآن مجید میں کوئی فکر، فلسفہ، اجتماعیات، سماجیات کے معاملات بھی ہیں اور شاید کسی برتر جگہ پر ہیں، لیکن وہ اس کی احتیاج کے ساتھ ہی سمجھ میں آتے ہیں کہ کوئی بڑا مفکر ان کو بیان کرے اور اس کے بعد وہ اپنے استدلال میں اس کو ڈھالے تو یہ ہوگا۔ 1973 سے پہلے کی میں نے آپ کے سامنے ایک ذہنی احساسات کی تصویر رکھی ہے۔ 1973 ہی کی ایک شام میری پہلی مرتبہ میرے جلیل القدر استاذ مولانا امین احسن اصلاحی سے ملاقات ہوئی، اور یہ کوئی 15 دن کے قریب روزانہ ہی میں حاضر ہوتا رہا۔ وہ لاہور آئے ہوئے تھے۔ اس دوران میں نے یہ محسوس کیا کہ میں فلسفے کا سوال کرتا ہوں، میں کوئی تاریخ کا سوال کرتا ہوں، میں کوئی ادب کی بات کرتا ہوں، میں کوئی بڑا سائنسی مسئلہ ہے اس کو زیر بحث لاتا ہوں، اور اچانک یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک چیز کو اٹھاتے ہیں اور ایک آیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایسا غیر معمولی تجربہ تھا کہ میں اس سے پہلے کبھی علم کی دنیا سے میں نے بہت بڑے لوگوں سے استفادہ کیا ہے، میں اس تجربے سے کبھی واقف نہیں ہوا تھا اس وقت۔ اس تجربے میری زندگی بدل دی۔ میں نے اس کے بعد اپنی جو فارمل تعلیم تھی اس کو ایک مرحلے پر چھوڑ دیا اور فیصلہ کر لیا کہ میں اب اس شخص سے قرآن سیکھوں گا اور اس کی زندگی میں کسی اور چیز کو اپنے لیے مرجع نہیں بناؤں گا۔ وہ بات کے واقعات ہیں۔ بہرحال یہ وہ موقع ہے کہ جب میں نے قرآن کو اس اپنے ذہنی پس منظر میں رکھ کر پڑھنا شروع کیا اور یہ اندازہ ہوا کہ یہ کیا چیز ہے۔ یعنی اس میں شبہ نہیں ہے کہ جب آپ اس کو ویسے سن رہے ہوتے ہیں تو وہی بات ہے کہ ایک تاثیر، ایک تاثر، خدا بولتا ہوا نظر آتا ہے، ایک غیر معمولی اذعان ہوتا ہے، لیکن جب آپ اس کے اندر اتر جاتے ہیں تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے فلسفے اور ادب اور تاریخ اور انسانی فکر کی چیزوں کو کس طرح بالکل ایک طرف پھینک دیا اور ایک نئی دنیا آپ کے سامنے کر دی۔ یہ احساس اتنا، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اوور ویلمنگ ہوتا ہے، کہ آپ کے پورے وجود کا احاطہ کر لیتا ہے۔ اس سے آشنائی ہونے کے بعد میں نے قرآن کو اپنی تمام تر توجہات کا مرکز بنایا ہے۔ پھر اس کے بعد سے تو اب یہی خیال ہوتا ہے کہ وہ جو اقبال نے کہا نا کہ حکمت او لا یزال است و قدیم، اور این کتابت آسمان دیگر است، تو بس یہ ایسی آسمان دیگر کی کتاب ہے کہ اب کبھی اس سے سیر نہیں ہوتا آدمی۔ اور وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت آ جائے گی لیکن لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ جب دیکھیے اس کو، جس زاویے سے دیکھیے، مسئلہ پیدا ہو جائے تو دیکھیے وہ ایک نئی دنیا انہی جگہوں سے سامنے آ جاتی ہے۔ تو یہ قرآن ہمارے لیے تو بالکل ایک غذا کی حیثیت رکھتا ہے، اسی پہ شب و روز گزرتے ہیں، لیکن یہ بڑی آرزو تھی کہ اس کا کم سے کم ایک ایسا ترجمہ کیا جائے جس میں اس کا حسن، اس کا آہنگ، اس کی موسیقی تو منتقل نہیں ہو سکتی، وہ زبان ہی کی خوبی ہے جس میں وہ نازل ہوا ہے۔ یعنی یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ عربی زبان سے واقف ہیں یہ جانتے ہیں کہ عربی زبان کی کسی کتاب میں، تحریر میں، یہاں تک کہ خود اس پیغمبر کی زبان میں، حدیثوں میں اس کا کوئی ایک جملہ آ جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کسی نئی دنیا میں داخل ہو گئے ہیں۔ وہ اور ہی چیز ہے، اس کو تو کوئی منتقل نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے عربی زبان، اس کا ذوق، اس کو پڑھنا یہی ناگزیر ہے، لیکن کم سے کم اس کا جو مدعا ہے اور جو اس کا پیغام ہے اور جو اس کے اندر استدلال کی قوت ہے، اس کو ہم منتقل کرنے کی صحیح کریں۔ تو میں نے وہ کوشش کی، اور آج کل کے زمانے میں میرا ذاتی احساس یہ ہے کہ آج کل کیا، قدیم زمانے میں بھی پڑھنے والے لوگ ہمیشہ کم رہے ہیں، بہت زیادہ لوگ سنتے ہیں۔ اسی وجہ سے پیغمبروں پر بھی جو کلام اترے ہیں، اگرچہ حفاظت کے لحاظ سے تو ان کو لکھا گیا، لیکن وہ پڑھ کر ہی زیادہ تر سنائے گئے، اور ان کا عمومی اسلوب خطبات ہی کا رہا ہے۔ وہ انسان بہت بڑی تعداد میں سنتے ہیں اور اس میں ان کو آسانی محسوس ہوتی ہے۔ اب تو یہ معاملہ ہی ہو گیا ہے کہ خاص طور پر ہماری اردو زبان کے ایک دو نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں کہ جو پڑھ نہیں سکتے لیکن سن سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک بڑی ضرورت ہے کہ اب جو کچھ بھی سرمایہ ہے اس کو دوسری زبانوں میں ترجمہ بھی کیا جائے، لیکن جو اصل کتابیں ہیں یا ترجمے ہیں یا اور اس طرح کی چیزیں ہیں،
وہ آڈیو بکس کی صورت اختیار کر رہے ہیں، پڑھی جائیں وہ یا ان کی قرات ہو اور لوگ اس کو سنیں۔ میرا احساس یہ ہے کہ اپنی ذات میں تذکیر بالقرآن تو ایک بہت بڑا مقصد ہے ہی، اور اس کا ہم کو حکم بھی دیا گیا ہے، اپنی ذات میں بھی علم کا ایک بڑا ذریعہ بن سکیں گے۔ تو اس سے پہلے بھی یہ ترجمہ قرآن 2 لوگوں نے پڑھا ہے، وہ موجود ہے، اس کو بھی لوگ سن رہے ہیں۔ یہ ان حضرات کی بھی ایک بڑی غیر معمولی کاوش تھی، اور اس میں 3-4 سال تک جیسی محنت انہوں نے کی ہے، خاص طور پر 2 سال پہلے جب میں برطانیہ گیا تھا اور وہاں میں نے دیکھا کہ کس طرح ایک ایک لفظ کے تلفظ پر اور کس طرح اس کو ادا ہونا ہے یہ لوگ محنت کر رہے ہیں۔ میں نے ان کو بڑی اس وقت بھی داد دی تھی۔ ہم سب ان کے شکر گزار ہیں، اور میں ان کے لیے آپ لوگوں کی موجودگی میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا خاص کرم کرے، ان کو اس کے بعد بھی اس طرح کی خدمات انجام دینے کی توفیق۔ یہ کوئی ادارہ نہیں تھے، یہ کوئی خاص نظم نہیں تھے، انہوں نے اپنی انفرادی جدوجہد سے یہ سارا پروجیکٹ کیا، اس کے وسائل بھی خود ہی فراہم کیے، اور اس باب میں جو محنت یہ کر سکتے تھے اپنی دوسری مصروفیات کے ساتھ وہ بھی خود ہی کی ہے۔ ہم سب ان کے لیے دعاگو ہیں۔ اللہ کی کتاب سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کی انسان خدمت کرے، اور اللہ کی کتاب سے بڑی کوئی چیز نہیں جسے لوگوں تک پہنچایا جائے، اور خود اللہ تعالیٰ نے ہم کو پابند کر دیا ہے کہ ذکر بالقرآن من یخاف وعید، اس قرآن ہی کے ذریعے سے میرا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ، اس میں تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میری کتاب اور میرا کلام ہے، اس کے مخاطبین میرے بنائے ہوئے انسان ہیں، اس کتاب کو پہنچا دو، تمہاری ذمہ داری یہ ہے، اس سے آگے جو کچھ ہونا ہے وہ مجھے کرنا ہے۔ تو اس میں انہوں نے بڑی غیر معمولی خدمت انجام دی ہے۔ میں آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ ان کے لیے بہت دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ وہ اس سے پہلے یہ جو کچھ کر چکے ہیں اس سے بھی آگے ان کو دین کی خدمت کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ جزاکم اللہ خیر۔ ہم سب ایک سیکنڈ رکیے گا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے دست مبارک سے آپ ایک کلک کریں، اور اس کے بعد پھر ہم لوگوں کو انشاءاللہ وہ سنائیں گے بھی، کہیں پہ بھی آپ کلک کر دیں۔ جزاکم اللہ خیر، تشریف رکھیں۔ اب ہم باقاعدہ ترجمہ قرآن کو یہاں پر پلے کریں گے آپ حضرات کے سامنے۔ اس سے پہلے میں بتا دوں کہ 2 ورژنز ہیں۔ پہلا ورژن صرف ایک سورہ کے مکمل ترجمے کا ہے، اور اس کے بعد آپ سنیں گے کہ اس سورہ کا تعارف عربی اور پھر اس کا ترجمہ، تو دونوں کو مہیا کیا گیا اس فرق کے ساتھ کہ لوگ اپنے اذواق کے لحاظ سے اگر مکمل اردو سننا چاہتے ہیں تو اس کو سن لیں، اور تعارف کے ساتھ عربی اور اردو سننا چاہتے ہیں تو وہ اس کو بھی سن لیں۔ اور جس وقت میں نے سوچا کہ کس سورہ کا انتخاب کیا جائے، تو یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا، چونکہ پورا قرآن مجید ہی جس انداز سے انہوں نے پڑھ دیا ہے، یہ ایسا ہے کہ جس میں یہ انتخاب کرنا بڑا مشکل ہے۔ لیکن یہ کہ جب کل تشریف لائے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کے ذہن میں وہ کون سی سورہ ہے کہ جس کا انتخاب کرنا چاہیے، تو انہوں نے جس سورہ کا نام لیا میں نے آلریڈی اسی کا انتخاب کیا ہوا تھا۔ انتہائی مختصر سورہ ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ پیغمبر سے بھی مخاطب ہیں، پیغمبر کے جو مخاطبین ہیں ان کی فرد قرارداد جرم بھی بیان کر رہے ہیں، اس جرائم کی داستان میں اللہ تعالیٰ کی کیا تنبیہ ہے اس کو بھی بیان کر رہے ہیں، اور اس تنبیہ کے بعد ان کے ساتھ اعراض کا جو پہلو ہے وہ بھی وہاں پر موجود ہے۔ تو چند سطروں کے اندر جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے اس کو جس خوبی اور جس جامعیت کے ساتھ انہوں نے منتقل کیا ہے اس کے شاہکار کو آپ ملاحظہ کریں گے۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ تم نے دیکھا اس شخص کو جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھلانے کے لیے نہیں ابھارتا۔ سو بربادی ہے حرم کے پروہت ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کی حقیقت سے غافل ہیں، یہ جو عبادت کی نمائش کرتے اور برتنے کی کوئی ادنا چیز بھی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ۔ غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پہ انشاءاللہ آج سے قرآن مجید مکمل اردو صورت کے اندر ابتدائی 10 صورتیں اویلیبل ہوں گی انشاءاللہ، اور اگلے ہفتے کے اندر پورا قرآن مجید جو ہے وہ اپلوڈ ہو رہا ہے، وہاں پر اردو میں موجود ہوگا، لیکن پورا کا پورا قرآن مجید عربی اور اردو دونوں زبانوں میں، اور اردو میں بھی ان کی جو ویب سائٹ ہے karsaz.org.uk، وہاں پر وہ آلریڈی موجود ہے۔
ہماری یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کاوش کو آگے بڑھائے، ہمارے استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے کہ انہوں نے قرآن مجید پر اپنی پوری زندگی صرف کر کے اس کے معنی، اس کے مطالب، اس کے مفاہیم کو دنیا تک پہنچایا، اور اس اپنائیت اور اس خیر اندیشی کے ساتھ خاتمہ کرتے ہیں کہ ہمارے بھائیوں نے جو کوشش کی ہے وہ پوری دنیا میں خدا کا پیغام پہنچانے کی ایک سبیل بن جائے، اور اس کے ذریعے سے لوگ دین کی طرف متوجہ ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔